بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 97 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا باب چہارم، اور انشاءاللہ آج ہم عبارت میں الباب الرابع سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 96 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں دوران عدت دوبارہ شادی کرنے کا جو مسئلہ تھا، اس پر تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی کہ اگر عورت کو خلا دے دیا جائے، عورت خلا کر لے، عدت گزارنے لگے، تو کیا عدت کے دوران مرد اس عورت سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس پر تفصیلاً ہماری گفتگو ہو گئی تھی۔ ایسے ہی اس میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا دوبارہ شادی کرنے کے مسئلہ میں، تو یہ فقہا کا اختلاف بھی ہم نے دیکھا تھا، اور پھر اس اختلاف کا اصل سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ ایسے ہی ہم نے ایک اور چیز واضح کی تھی مختصر تشریح میں کہ خلا کے عوض میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یعنی شوہر کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے زیادہ رقم بولی تھی، بیوی کہہ رہی کہ میں نے کم رقم بولی تھی، یا ایسے ہی کسی چیز کے اوصاف میں اختلاف ہو جائے، یا عوض میں ہی اختلاف ہو جائے، عوض کی ذات میں کہ آپ نے فلاں چیز کہا تھا اور فلاں چیز دے رہی ہیں، یعنی اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ہم نے بھی تفصیل دیکھ لیا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شوہر کا قول معتبر سمجھا جائے گا، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دونوں سے قسمیں لی جائیں گی، اور قسمیں لینے کے بعد پھر مہر مثل واجب ہو جائے گا عورت کے اوپر۔ تو یہ اختلاف تھا فقہا کے درمیان، یہ اختلاف ہم نے امام شافعی کا اور امام مالک رحمہ اللہ ان دونوں کا ہم نے اختلاف دیکھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح میں آج ہم چوتھا باب شروع کریں گے، جو کہ بدایت المجتہد کتاب الطلاق کا چوتھا باب یعنی باب الرابع ہے، اور اس باب میں ہم پڑھیں گے طلاق اور فسخ میں فرق، یعنی طلاق واقع ہوتی ہے اور فسخ نکاح ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق آج کے اس باب میں مصنف نے بیان کیا ہے۔ اور اس بات میں یعنی طلاق اور فسخ نکاح میں امام مالک رحمہ اللہ سے دو اقوال مروی ہیں، ان دو اقوال کا تذکرہ کیا جائے گا، اور پھر دونوں اقوال پر مصنف نے مثالیں بھی پیش کی ہیں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا جو پہلا قول ہے اس پہ ایک مثال پیش کی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو دوسرا قول ہے اس پہ دو مثالیں مصنف نے پیش کی ہیں، دونوں ہم تفصیلاً دیکھیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، دیکھتے ہیں۔ الباب الرابع، چوتھا باب، فی تمییز طلاق من الفسخ، یہ طلاق اور فسخ میں فرق کے بارے میں ہے۔ فی تمییز، تمییز کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، تمییز کرنا دو چیزوں کے درمیان میں، تو دو چیزوں کی تمییز یعنی طلاق اور فسخ کے فرق کے بارے میں چوتھا باب ہے۔ واختلف قول مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فی الفرق بین الفسق، فسق کے درمیان فرق کے، الذی لا یعتد بہ فی التطلیقات الثلاث، یعنی اس فسق کے بارے میں الذی لا یعتد، جس کو شمار نہیں کیا جاتا تین طلاقوں میں، یعنی جو تین طلاقوں کی تعداد ہے، ایسا فسخ نکاح جس کو ان تین طلاقوں میں شمار نہیں کیا جاتا اس فسق کے درمیان، وبین الطلاق الذی، اور اس طلاق کے درمیان الذی یعتد بہ فی الثلاث، جس کو تین طلاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے، یعنی فسخ جس کو شمار نہیں کیا جاتا تین طلاقوں کی تعداد میں، اور ایسا فسخ، ایسی طلاق جس کو شمار کیا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے، اس فرق کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ الا قولین، تو یہاں پر دو اقوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ احدہما، ان دونوں میں سے پہلا قول،
یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے جو دو اقوال ہیں ان میں سے پہلا قول یہ ہے ان النکاح ان کان فیہ خلاف خارج عن مذہبہ، کہ ان کان فیہ خلاف، اگر نکاح کے جائز ہونے میں اختلاف ہو، خارج عن مذہبہ، جو کہ ایک خارجی چیز ہو، خارجی چیز کی وجہ سے ان میں نکاح کے جائز ہونے میں اختلاف ہو، اعنی فی جوازی، مصنف کہہ رہے ہیں یعنی نکاح کے جائز ہونے میں اختلاف ہو، وکان الخلاف مشہورا، اور یہ جو اختلاف ہے یہ مشہور ہو، فالفرقۃ عندہ، تو اس وقت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو فرقت ہے، جو جدائی ہے، فیہ لکلامہ، تو اس جدائی کو طلاق تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی اگر پہلا قول یہ ہے، سمجھ لیں دھیان سے، کہ اگر نکاح کے جواز میں فقہا کے اختلاف ہے، یعنی دو میاں بیوی ہیں ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے اور نکاح کچھ ایسے طریقے سے ہوا ہے کہ جس کے جواز میں فقہا کا اختلاف ہے اور وہ اختلاف بھی مشہور اختلاف ہے، تو اس وقت جو ان کے درمیان جدائی کی جائے گی تو وہ جدائی طلاق ہوگی۔ مثل الحکم بتزویج المرأة نفسها والمحرم، یہاں سے مصنف اس قول پر مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے ایک ایسی عورت جس نے خود ہی اپنا نکاح کسی مرد کے ساتھ کیا اور وہ مرد ایسا تھا کہ وہ حالت احرام میں تھا، حالت احرام میں کسی عورت نے کسی شخص سے نکاح کر لیا اور وہ شخص حالت احرام میں تھا، عورت حالت احرام میں نہیں تھی، تو خود ہی نکاح کر لیا، تو اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا، اور مشہور اختلاف ہے کہ ان کا نکاح ہو جائے گا یا نکاح نہیں ہوگا، تو اب ایسی صورت میں جو ان کے درمیان جدائی کی جا رہی ہے وہ جدائی طلاق شمار کی جائے گی، لہٰذا طلاق کی جائے گی تو پھر یہ شخص دو طلاقوں کا مالک رہ جائے گا، یعنی ایک طلاق اس کی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں مثال، مثل الحکم بتزویج المرأة، اس کی مثال وہ حکم ہے اس مسئلے کا، بتزویج المرأة نفسها، کہ عورت نے خود ہی اپنا نکاح کر لیا، والمحرم، اور جو مرد تھا جو شوہر تھا وہ حالت احرام میں تھا، فهذه على هذه الروایة هي طلاق لا فسخ، تو اس روایت کے مطابق یہ طلاق ہوگی، لا فسخ، نکاح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا قول ہو گیا کہ جب نکاح ایسا ہوا ہو جس میں فقہا کا اختلاف ہو اس کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں، تو پھر ان میں جو تفریق کی جائے گی وہ طلاق شمار کی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت خود بخود ہی محرم سے نکاح کر لے تو ان کے درمیان جب جدائی کی جائے گی تو اس کو طلاق شمار کیا جائے گا۔ تو یہ پہلا قول ہو گیا امام مالک رحمہ اللہ کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا دوسرا قول یہاں سے والقول الثانی، یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان الاعتبار فی ذلک هو بسبب الموجب للتفرق، کہ اس میں اعتبار اس سبب کا ہوگا جو تفریق کا موجب بن رہا ہے، یعنی جو میاں بیوی کے درمیان نکاح ہے، اب ان کے درمیان جو جدائی کی جا رہی ہے تو جدائی کس سبب کی وجہ سے کی جا رہی ہے اس سبب کا اعتبار ہوگا، اس سبب کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ طلاق ہے یا فسخ نکاح ہے، کہ ان الاعتبار، کہ اس معاملے میں اعتبار ہوگا فی ذالک ہوا بسبب، اس سبب کا، بالموجبی لتفرقی، جو تفرق کا، جو جدائی کا موجب بن رہا ہے، اس سبب کو دیکھیں گے وہ کیسا ہے۔ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَاجِعٍ إِلَى الزَّوْجَيْنِ، اگر وہ زوجین یعنی میاں بیوی کے طرف رجوع نہیں کر رہا، یعنی میاں بیوی کی طرف وہ نہیں جا رہا، یا میاں بیوی کی طرف سے وہ سبب نہیں ہے، یعنی میاں بیوی کے رویہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سبب ایسا ہے، مما لو اراد الاقامت، اور وہ تو میاں بیوی تو آپس میں اقامت چاہتے ہیں، آپس میں علی زوجیتی، زوجیت پر برقرار رہنا چاہتے ہیں، یعنی وہ تو آپس میں چاہتے ہیں کہ مل جل کر رہیں، لیکن کوئی ایسا سبب ہے جو ان کے رویہ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ خارج سے آ رہا ہے، تو لم یصح کان فسخا، تو لم یصح، پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی ان کا آپس میں اکٹھا رہنا صحیح نہیں ہوگا، کان فسخا، تو پھر ہم اس کو فسخ نکاح تسلیم کریں گے، پھر اس کو طلاق تسلیم نہیں کریں گے۔ ذرا توجہ سے سمجھ لیں دوسرا قول، کہ دوسرا قول امام مالک کا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو سبب ہے نا،
جس کی وجہ سے جدائی ہو رہی ہے، اس سبب کو دیکھیں گے۔ اگر سبب ایسا ہے کہ میاں بیوی کے رویے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپس میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سبب ایسا آ گیا خارج سے، تو پھر لم یصیح، ان کا اکٹھے رہنا صحیح نہیں، کانا فسخن، تو پھر ان کا فسخ نکاح ہوگا، پھر یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اس کی مثال مصنف یہاں سے دے رہے ہیں، مثل نکاح المحرمتی بالرضاع، جیسے رشتہ رضاعت کی بنا پر نکاح کی حرمت، یعنی رشتہ رضاعت بالرضاعتی، رضاعت کی وجہ سے نکاح المحرمتی، نکاح کی جو حرمت ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے، رضاعی بھائی بہن کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب مثال یہ ہے کہ اگر دو لوگوں کا، میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد پتہ چلا کسی بھی طریقے سے خارج سے معلومات ملی کہ جی یہ تو آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، تو آپ دیکھیں میاں بیوی کا اس میں کوئی سبب نہیں ہے، یا ان کے رویے سے ان کے درمیان میں جدائی نہیں ہو رہی، بلکہ خارج سے ایک سبب آ گیا ہے۔ تو جب خارج سے ایک سبب آیا تو اب ان کا اکٹھا رہنا تو صحیح نہیں، کیونکہ تحقیق ہو گئی ہے کہ یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو پھر کان فسخن، یہ فسخ نکاح ہوگا ان کے درمیان میں طلاق نہیں ہوگی۔ یا دوسری مثال، اوی نکاح فی العدتی، مصنف نے بیان کی ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت سے اس کی عدت کے دوران نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی یہ تو عدت کے دوران نکاح ہوا تھا، تو پھر ان کے درمیان جدائی کی جائے گی۔ اب دیکھیں اس میں میاں بیوی کے سبب سے کوئی جدائی نہیں ہو رہی، بلکہ خارج سے ایک معلومات کی بنیاد پر پتہ چلا کہ جی عدت کے دوران نکاح ہوا تھا، لہٰذا اب ان کے درمیان میں جدائی کی جائے گی، اور یہ جدائی جو ہے یہ فسخ نکاح کہلائے گی، یہ طلاق نہیں کہلائے گی۔ وَإِن كَانَ مِمَّا لَهُمَا أَن يُقِيمَا عَلَيْهِ، اور اگر سبب ایسا ہو، وَإِن كَانَ مِمَّا لَهُمَا أَن يُقِيمَا عَلَيْهِ، کہ سبب ایسا ہو کہ ان کو تعلق نکاح پر باقی نہیں رکھا جا سکتا، کہ وہ تعلق نکاح پر باقی نہیں رکھ سکتے، تعلق نکاح پر باقی رکھنے سے مانع سبب موجود ہے، مثل الرد بالعیب کان طلاقن، جیسے یہاں سے مصنف نے مثال بیان کر دی اس کی، کہ جیسے عیب کی وجہ سے کسی چیز کو رد کر دینا، مسترد کر دینا، تو اب کانا طلاقن، اس کو طلاق شمار کیا جائے گا۔ بہرحال دوسرے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں سبب کا اعتبار کیا جائے گا، اگر سبب خارج سے آ رہا ہے، اس میں میاں بیوی کا کوئی کردار نہیں، ان کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر فسخ نکاح ہوگا، پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر سبب جو ہے وہ خارج سے نہیں آیا بلکہ ان کے اندر سے ہی موجود ہوا ہے، ان کے آپس میں تعلق نکاح پر یہ باقی نہیں رہنا چاہتے، تو پھر کانا طلاقن، پھر اس کو طلاق شمار کیا جائے گا۔ اس کی مثال مصنف نے بیان کر دی، جیسے عیب کی وجہ سے رد کر دینا، شوہر کو عورت پسند نہ آئے، اس کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑنے لگے، جدائی کی جائے، تو پھر یہ جدائی جو ہے یہ عیب کی وجہ سے کی جا رہی ہے، تو اس کو طلاق شمار کیا جائے گا، فسخ نکاح شمار نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور پھر آج کے اس باب میں ہم نے چوتھا باب شروع کیا ہے، بدایت المجتہد کتاب کی کتاب الطلاق کا چوتھا باب، اور اس چوتھے باب میں ہم نے طلاق اور فسخ میں فرق دیکھا ہے، اور فسخ کے دوران ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کے 2 اقوال پر روشنی ڈالی ہے، اور دونوں اقوال کو ہم نے بھی تفصیل دیکھ لیا کہ ایک قول یہ ہے کہ سبب کو دیکھا جائے گا، سبب کیسا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اختلاف ہے فقہا کا ان کے نکاح میں تو اس چیز کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کی ہم نے ہر قول پر مثالیں بھی پڑھی ہیں، مصنف نے پہلے قول پر 1 مثال دی اور دوسرے قول پر مصنف نے 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کہ مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور طلاق اور فسخ میں فرق بیان کریں، نیز علماء کے اس بارے میں اقوال بھی بیان کریں، تو امام مالک رحمہ اللہ کے 2 اقوال ہیں، ان کو ہم بھی تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 98 میں انشاءاللہ ہمارا یہی عنوان کتاب الطلاق چلتا رہے گا، باب 4 اس کا، اور انشاءاللہ ہمارا یہی عنوان بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب 5 یعنی 5واں باب
الباب الخامس سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔